السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا کامران۔ آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید کی کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی سلطنت عثمانیہ کے لیے اور کن وجوہات کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کو زوال کا شکار بنایا گیا۔ سلطان عبدالحمید اگست 1876 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت امارت اور خلافت ہوئی اور انہیں باقاعدہ طور پر خلیفہ کے عہدے پر تسلیم کیا گیا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی و بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز سے دوچار تھی۔ 1870 کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے خاصی طاقت پکڑی اور سلطان مراد جو لبرل نظریات رکھتے تھے انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، تاہم ان کی ذہنی حالت خراب ہونے کے باعث سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور بالخصوص بالکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ فرانسیسی انقلاب اور مغربی سامراجی طاقتوں کے نوآبادیاتی اثرات پوری دنیا مسلم پر پڑ رہے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار سنبھالنے سے قبل سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھیں جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانوی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا، تاہم اس تمام سلسلہ کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور قومیت پسندی کی تحریکیں بدستور اٹھتی رہیں۔ سلطان عبدالحمید کی حکومت میں آنے کے بعد لبرل گروپس کے زور پر 1867 میں سلطنت میں آئین نافذ کیا گیا، تاہم روس کے ساتھ 1877 اور 1878 کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود سلطان عبدالحمید نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ یورپی اتحادی سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے، چنانچہ انہوں نے نئی قائم کردہ اسمبلی اور آئین تحلیل کر دیے۔ سلطان نے تنظیمات کے سلسلے کو منقطع کیا اور سلطنت میں عثمانوی کے بجائے اولین شناخت کے طور پر اسلام پر زور دیا، کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ البتہ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ سلطان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ سلطان عبدالحمید اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور مرکز کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا، اور یہی سلطنت کی طاقت کا بھی راز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلے کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام تر جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ کئی نئے پروجیکٹس بھی شروع کیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ فرانس اور برطانیہ اس وقت سلطنت کے مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے تھے۔ روس کے ساتھ بھی مختلف محاذوں پر جنگیں لڑی گئیں، جبکہ جرمنی ان کے مقابلے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی۔ سلطان عبدالحمید نے جرمنی کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نظام سلطنت میں مختلف اصلاحات کی جو ان کے جدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نظام دفاع میں بھی اصلاحات کی اور اس ضمن میں جرمنی سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ سلطنت میں مختلف کلاک ٹاورز قائم کیے گئے جن کا مقصد ایک جانب حکومتی ریٹ کو برقرار رکھنا تھا تو دوسری جانب عوام میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے ٹیلی گراف کا استعمال کیا اور ان کے دور میں ٹیلی گراف لائنز کی لمبائی پہلے سے موجود کے مقابلے میں دگنی ہو گئی تھی۔ ٹیلی گراف کے ذریعے انہیں مؤثر انداز میں نظام حکومت چلانے میں مدد ملی۔ سلطان عبدالحمید نے سلطنت میں جاری نظام تعلیمی میں اصلاحات کی اور فقہ، تفسیر، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ جیسے موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کئی دینی مدارس بھی قائم کیے، ان کی خصوصی نگرانی کی۔ سلطان عبدالحمید نے حرمین شریفین پر خصوصی توجہ دی، وہاں ہسپتال بنوائے۔ اسی دوران خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی پانی کا جدید نظام لایا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔